اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند واقعات بتائیں گے جو کہ بہت ہی دلچسپ ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے 3 ایسے سوالات جو ایک اعرابی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیے۔ منقول ہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اعرابی یعنی عرب کے گاؤں میں رہنے والے، جو عرب کے گاؤں میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کو اعرابی کہتے ہیں۔ تو ایک اعرابی سائل نے آ کر سلام عرض کیا اور سوال کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے آپ کے پیارے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو ان 4 میں سے کسی ایک شخص سے سوال کرو، یعنی یا اہل عرب کے شریف آدمی سے، یا سخی آقا سے، یا حامل قرآن سے، یا پھر ایسے شخص سے جس کا چہرہ روشن اور منور ہو۔ اور عام میں یہ تو 4 علامات پائی جاتی ہیں، کیونکہ آپ عربی بھی ہیں اور اپنے نانا جان کی وجہ سے شرافت والے بھی ہیں، اور سخاوت کرنا تو آپ کی عادت مبارکہ ہے، اور قرآن کریم تو آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے، اور نورانی چہرہ اس کے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم مجھے دیکھنا چاہو تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ لیا کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنی ضرورت لکھ کر پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر تم ان میں سے کسی ایک کا بھی صحیح جواب دو گے تو میں اپنے تمام مال میں سے 1/3 مال تمہیں دے دوں گا، اور اگر تم نے 2 سوالوں کا جواب صحیح دیا تو 1/3 مال تمہارا ہو جائے گا، اور اگر تم نے 3 سوالوں کا درست جواب دیا تو میرا تمام مال تمہارا ہے۔ آپ نے مال کا تھیلا جس پر آرا کی مہر بھی لگی ہوئی تھی اعرابی کی طرف بڑھا دیا۔ پھر آپ نے پہلا سوال فرمایا، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ پاک پر ایمان لانا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال فرمایا، ہلاکت سے نجات کس طرح مل سکتی ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ پاک پر یقین رکھنے کے سبب۔ پھر آپ نے اس سے تیسرا اور آخری سوال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آدمی کو کیا چیز مزین کرتی ہے یعنی سجاتی ہے؟ اس نے عرض کی، ایسا علم جس کے ساتھ حلم یعنی برداشت کرنے کی قوت بھی ہو۔ شہزادہ علی وقار کربلا کے قافلے سالار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب سن کر اس سے مزید کچھ باتیں کی، اور پھر مسکراتے ہوئے مال کا تھیلا اسے عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمارے بے حساب مغفرت ہو۔ شہدائے جنت اور لخت جگر امام کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کا بیان ہے کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا کہ آپ کا گزر ایک گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ نے اس گھر سے پانی مانگا تو ایک خادمہ پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوئی جس میں چاندی کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیالے سے چاندی نکال کر خادمہ کو دی اور فرمایا، اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کی پیالیوں سے تیل لگانا، یا ان کے عطر دان سے عطر لگانا، یا ان کی انگیٹھی سے بخور کرنا یعنی دھونی لینا منع ہے، اور یہ ممانعت مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کو ان یعنی سونے چاندی کے زیور پہننے کی اجازت ہے۔ زیور کے سوا دوسری طرح سونے چاندی کا استعمال مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے اس واقعے سے شرعی مسائل پر عمل کرنے کا ذہن بنائیں، کیونکہ شریعت کی پیروی میں ہی محبت امام حسین پنہا ہے۔ شرعی کاموں میں مشغول ہونا کامل محبت امام حسین کے منافی ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے شریعت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ یہ حضرات تو قرآن و سنت پر عمل کرنے میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ وقت شہادت آ چکا ہو اور بارگاہ الہی میں سجدے کے لیے اپنا سر جھکا دینا انہی کا حصہ ہے۔ کربلا کے تپتے صحرا میں ظلم اور ستم کی آندیاں چلنے کے باوجود پاک بیویوں کے صبر اور ہمت کی مثال تاریخ میں ملنی دشوار ہی نہیں، قریب بھی ناممکن ہے، بلکہ اس مظلومیت کے باوجود پردہ اور حیا کو برقرار رکھ کر زمانے میں وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک عظیم الشان روشن مثال ہے۔ کربلا معلیٰ کے واقعات سے عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو شریعت مطہرہ پر عمل کا جذبہ بڑھانے کا ذہن بنانا چاہیے۔ ہم کیسے عاشق امام ہیں کہ ہمارے امام پاک اپنے مبارک سر پر عمامہ شریف کا تاج سجائیں اور ہم ننگے سر گھومنے میں فخر محسوس کریں۔ ہم کیسے عاشق امام حسین ہیں کہ امام پاک فرض تو فرض، نوافل اور تلاوت کی کثرت فرمائیں، بلکہ عاشورہ یعنی 10 محرم شہادت کی ساری رات اللہ پاک کی یاد میں مصروف رہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ جو عاشق امام حسین کہلاتے ہیں لیکن عبادت کے لیے وقت ہی نہیں پاتے۔ امام حسین کی نیاز بالکل دینی چاہیے، اور اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر رضا الہی کے لیے نیاز کی جائے تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن نیاز کی وجہ سے نماز یا جماعت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری نیاز کی وجہ سے مسلمانوں کے گزرنے کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذہن بنانا چاہیے۔ خاندان رسول کی باحیا پاک بیویوں سے پیار کرنے والیاں بھی غور کریں کہ کربلا شریعت میں بے کسی کی حالت میں بھی ان کے پردے میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، اور ہم کیسی کنیز اہل بیت ہیں کہ شاپنگ سینٹروں کے چکر لگانا، بازاروں میں گھومنا، شادی کے فنکشنز میں نت نئے فیشن اپنا کر بے پردگی کا مظاہرہ کرنا ان پاک بیویوں کو کس قدر ناپسند ہوگا۔ جی تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔